السلام علیکم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اب کوئی مستقبل کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور خاموشی کے ساتھ پوری دنیا کو بدل رہی ہے۔ کچھ سال پہلے تک اگر کسی تصویر میں ذرا سی تبدیلی کرنی ہوتی تھی، مثلاً چہرے پر مسکراہٹ لانی ہو، بالوں کا سٹائل بدلنا ہو یا تصویر کو زیادہ حقیقی بنانا ہو، تو گھنٹوں فوٹو شاپ میں محنت کرنی پڑتی تھی۔ آج صرف ایک بٹن دبائیں، مسکراہٹ بھی لگ جاتی ہے، بال بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور بال لمبے بھی ہو جاتے ہیں، اور تصویر اتنی اصلی لگتی ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف تصویر تک محدود نہیں رہی۔ اگر میں اردو یا ہندی میں بات کروں، اگر میں انگلش یا عربک میں بات کروں، تو اے آئی خود بخود اس ویڈیو کے لیے انگریزی سب ٹائٹلز بنا دیتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو اسی ویڈیو میں اپنا چہرہ بھی بدل سکتا ہوں اور اپنی آواز کو کسی اور زبان میں تبدیل بھی کر سکتا ہوں۔ یعنی زبان میری نہ ہو، آواز میری نہ ہو، لیکن بات میں ہی کر رہا ہوں۔ یہ کچھ جادو نہیں، یہ اے آئی کی طاقت ہے۔ یہ ایک نئے عالمی انقلاب کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نوکریوں کو بدلے گی، تعلیم کے نظام کو بدلے گی، سیاست کو بدلے گی، جنگوں کا طریقہ بدلے گا اور معیشت کا نقشہ بھی بدلے گا۔ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایلون مسک تک کہہ چکے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا خطرہ بعض صورتوں میں ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایلون مسک جیسا آدمی کہہ رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پچھلے کئی سالوں سے بن رہی ہے۔ یہ 2022 میں نہیں آئی، کئی سالوں سے بن رہی ہے، مگر عام لوگ اسے تب سنجیدگی سے جاننے لگے جب نومبر 2022 میں چیٹ جی پی ٹی عوام کے لیے پیش کیا گیا۔ چیٹ جی پی ٹی ایک خاص قسم کا اے آئی سافٹ ویئر ہے جسے لارج لینگویج ماڈل کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح بات کرنا سیکھ چکا ہے۔ سوال پوچھیں تو جواب ایسے ملتا ہے جیسے کوئی سامنے پڑھا لکھا انسان بیٹھا ہو اور ہمیں فوراً سے رسپانس دے رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو ایک امریکی کمپنی نے بنایا ہے اور اس کو اوپن اے آئی نے اس کو مقبولیت اتنی تیزی سے بڑھی کہ دنیا کی سب سے تیزی سے پھیلنے والی آن لائن سروس بن گئی۔ نیٹ فلکس کو 10 لاکھ صارفین تک پہنچنے میں 3.5 سال لگے، انسٹاگرام کو 2.5 مہینے، لیکن چیٹ جی پی ٹی نے صرف 5 دن میں یہ ہدف حاصل کر لیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ استعمال میں آسان ہے، مفت ہے اور واقعی انسان جیسا جواب دیتی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے آتے ہی بڑی ٹیک کمپنیاں گھبرا گئی۔ گوگل نے متعارف کرایا، مائکروسافٹ برڈ لانچ کیا اور سنیپ نے بلنک اے آئی شامل کیا اور مائی اے آئی چیٹ نے حتیٰ کہ کورا ڈولینگ ایئر لائنز تک اپنے سسٹم میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر سے ٹیکنالوجی اتنی شاندار ہے تو پھر اتنا خوف کیوں ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے خطرہ نوکریوں سے جڑا ہوا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب بھی نئی ٹیکنالوجی آئی اس نے کچھ نوکریاں ختم کی۔ گاڑیاں آئی تو کھورا گاڑی ختم، اے ٹی ایم آئے تو بینک کیشیئرز کم ہوتے گئے، آن لائن سسٹمز آئے تو بینکنگ کلرک ختم ہوتے گئے۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اثر ان سب سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ صرف ایک شعبے تک محدود نہیں بلکہ ہر شعبے کو متاثر کرے گی۔ سب سے چکا دینے والی بات یہ ہے کہ پہلی بار تخلیقی لوگوں کو نوکریاں بھی خطرے میں ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے صرف مشینی اور دہرائے جانے والے کام ختم ہوں گے، لیکن اب گرافک ڈیزائننگ، لوگو ڈیزائننگ اور موسیقار بھی خطرے میں ہیں۔ آج اے آئی چند منٹوں میں وہ کام کر رہا ہے جو انسان گھنٹوں میں کرتا تھا۔ موسیقی کے شعبے میں بھی یہی حال ہے۔ آپ لکھیں مجھے فلاں گانا صرف گٹار پر سننا ہے یا صرف پیانو پر، اے آئی فوراً بنا دے گا۔ مستقبل میں آپ صرف لکھیں مجھے اداس موسیقی چاہیے، وہ موسیقی حاصل ہوگی۔ لیکن اچھی خبر بھی ہے، ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2025 میں تقریباً 50 ملین نوکریاں ختم ہو گئی۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2025 تک تقریباً 50 ملین نوکریاں ختم ہو گئی، مگر ساتھ ہی 97 ملین نئی نوکریاں بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے آئی نوکریاں ختم نہیں کرے گا بلکہ نوکریوں کی اقسام بدل دے گا۔ ایک سچ یہ بھی اے آئی خود آپ کی نوکری نہیں لے گا بلکہ وہ انسان لے گا جو اے آئی استعمال کرنا جانتا ہوگا۔ اب اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں خطرہ اور بھی زیادہ ہے۔
ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ ابھی تک بنیادی کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں جانتے، اور اب دنیا کمپیوٹر سے آگے بڑھ کر اے آئی کی طرف جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں اے آئی ایک نیا معیار بن جائے گی۔ جیسے آج نوکری کے لیے کمپیوٹر آنا ضروری ہے، ویسے ہی کل اے آئی آنا ضروری ہوگا۔ تعلیم کا نظام بھی بدلنے والا ہے۔ شروع میں بہت سے طلبہ نے چیٹ جی پی ٹی کو ہوم ورک میں چیٹنگ کے لیے استعمال کیا، جو کہ سب سے غلط طریقہ ہے۔ اے آئی کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سمجھا سکتا ہے، آپ کی کمزوری کو پکڑ سکتا ہے، اور آپ کا ساتھی استاد بن سکتا ہے۔ جاپان جیسے ممالک نے اسکولوں میں اے آئی کے استعمال کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کرتی ہے۔ سیکھنے کے لیے اجازت ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ سیاست میں اے آئی کا استعمال سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 2016 میں امریکہ اور برطانیہ میں ڈیٹا اور مشین لرننگ کے ذریعے ووٹرز کو مخصوص مقامات دکھا کر رائے بدل دی گئی۔ آج اے آئی اتنی طاقتور ہو چکی ہے، اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ ذیلی تصویر، ذیلی ویڈیوز اور ذیلی آوازوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح چند سیکنڈز میں تصویریں ایڈٹ کر کے جھوٹ پھیلایا جاتے ہیں۔ آج کل اے آئی کے ذریعے فراڈ بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ صرف چند سیکنڈ کی آواز سے کسی کی آواز کلون کی جا سکتی ہے، اور پھر اسی آواز میں کال کر کے پیسے مانگے جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا واحد حل صرف اور صرف آگاہی ہے۔ اے آئی کیسے کام کرتی ہے، اے آئی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں خطرہ اس وقت اور بڑھ جائے گا جب اے آئی اسکرین سے نکل کر حقیقی دنیا میں آئے گی۔ ناچار بوسٹون ڈائنامیٹک جیسی کمپنیاں ایسے روبوٹکس بنا چکی ہیں جو چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، اور اے آئی اور انسانوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ان رپورٹس کو چیٹ جی پی ٹی جیسے دماغ کے ساتھ جوڑا جائے تو ان کی صلاحیت انسانوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا تصور سامنے آتا ہے، یعنی ایسی مشین جو ہر کام انسان سے بہتر کر سکے۔ آخر میں سچ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اوزار ہے، اور یہ ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہے اور نقصان بھی۔ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، مصنوعی ذہانت جمہوریت کو بھی بچا سکتی ہے، اور اگر ہم نے ہوش نہ کیا تو سب سے پہلے اسی کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اے آئی آئے گی، ایسا نہیں۔ سوال یہ ہے ہم بطور پاکستانی قوم اس کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس وقت آپ جس وقت 2026 میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اے آئی ہر جگہ، ہر دفتر انٹیگریٹ ہو چکا ہے۔ اس کو انفارمیشن کے لیے، سورسز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جہاں جس ٹول پہ ڈیزائننگ کر رہے تھے، فوٹو شاپ پہ، اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن فوٹو شاپ ایک ٹول ہے، ایڈیٹنگ کا ایک ٹول ہے۔ اسے بیٹر کرنے کے لیے جو کام گھنٹوں لیتے تھے، اسے کم منٹس میں کرنے کے لیے اے آئی آ چکا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اے آئی کی کن ٹولز پر ہوگی، یعنی کہ اے آئی کے ٹیچنگ کے متعلق ٹولز آپ کو بتاؤں، ڈیزائننگ کے متعلق بتاؤں، ڈیجیٹل لرننگ کے متعلق بتاؤں۔ میں اے آئی کو بہت ڈیپلی سے جانتا ہوں، اور اس کے اگر ذیلی تصویر کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں، ذیلی پکچرز کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں۔ تو میں ویڈیو بنا ہی رہا تھا کہ میں ادھر بنا رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا بھائی پتہ نہیں کہاں سے چڑھ کے آ گیا میرے پیچھے ویڈیو میں عام پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اور یہ اوپر چڑھ گیا ہے، اور یہ میرا کھیت ہے۔ اس وقت کوئی آگے چیز نہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر میں نے یہ کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، ادھر میں اپنا موبائل رکھتا ہوں اور میں ویڈیوز بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اینڈ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی ویڈیوز میں آتا ہے اور ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ بیسیکلی ویڈیوز بناتا ہے سائنس پر، سائنس ٹاپکس پر۔ اسے سائنس ٹاپکس پر، فزکس پر، کیمسٹری پر اینڈ میتھمیٹکس پر بہت گریپ ہے۔ جو اصل میں مجھے گریپ ہے نا، وہ کنٹینٹ کریشن پر، ہسٹری پر، اے آئی پر، اور نیو ٹیکنالوجی، نیو پیپلز، بایوگرافیز پر ہے۔ اینڈ یہ ہمارا گارڈن ہے، اور یہ میرا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اے آئی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اینڈ بایوگرافیز کو جاننا چاہتے ہیں تو ضرور فالو کریے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، میں اور میرا بھائی۔ لو یو۔